دوستو اہل کلیسا میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے جنتی یا دوستی ہونے کا فیصلہ اس دنیا میں اپنے پادری سے لے لیا کرتے تھے۔ یعنی پادری ایک زندہ آدمی جو مخصوص رقم لینے کے بعد اس کے گناہوں کی بخشش اور اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیتا تھا۔ مگر بعد ازاں ایک ایسا لطیفہ نما واقعہ ہوا جس نے ان پادریوں کی پول کھول دی۔ دوستو ایک شخص نے پادری سے جا کر کہا کہ وہ جہنم کے بدلے کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہے، جس پر پہلے تو پادری حیران ہوا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم گھاٹے کا سودا کرنا ہی چاہتے ہو تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہے۔ تو اس نے اس سے رقم لے کر سارا جہنم اس کے نام کرتے ہوئے اسے رسید لکھ کر دی، جس کے بعد اس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کسی کو بھی جنت خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آخرت میں رہنے کے لیے صرف جنت اور دوزخ ہی دو ایسے مقامات ہیں جو ہمارا ٹھکانہ بن سکتے ہیں، اور ظاہر ہے میں جہنم کو خرید چکا ہوں اور اس میں جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا، سو اب باقی سب لوگ جنت میں ہی جائیں گے۔ تو اس طرح پادریوں کے اس کاروبار کو تالا لگا دیا گیا۔ لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ خود کو زبردستی مسلمان کہلوانے والا ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اپنے مرنے والے کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ اس کی موت کے وقت ہی کر دیتا ہے، اور اگر کسی جہنمی کے لواحقین چاہیں کہ ان کا مردہ دوزخ سے جنت میں منتقل کر دیا جائے تو اس کی انہیں ایک خاص قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، اور وہ ہے جماعت احمدیہ یا مرزائی۔ دوستو بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ اپنی شعوری عمر سے لے کر مرنے اور اس کے بعد تک بھی لاتعداد قسم کے ٹیکس، جنہیں چندے کا نام دیا جاتا ہے، ادا کرتے ہیں۔ بصورت دیگر اس قانون سے حکم عدولی کرنے والے کو بلا تاخیر جہنمی ہونے کا نہ صرف سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے بلکہ اسے اس قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے جس کو اس دنیا میں ہی جہنم کے نام سے مفہوم کیا جا چکا ہے۔ جبکہ ایک زندہ احمدی کو بھی زندگی میں اپنی کمائی کا 16واں حصہ ہر صورت میں اپنی جماعت کو دینا پڑتا ہے، جس کے لیے کسی کے امیر یا غریب ہونے کی کوئی شرط نہیں۔ احمدی علماء کے نزدیک ایک انسان کے مرنے کے بعد اللہ پاک اس سے دو ہی سوال کرتا ہے کہ کیا تم نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی اور کیا جماعت کی مالی تقویت کے لیے اس پر اپنا سرمایہ خرچ کیا۔ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے تو اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے ناظرین، اب ہم آتے ہیں اس حیران کن قسم کی جانب جس کے بارے میں جان کر ہر صاحب دل لرز کر رہ جاتا ہے۔ ہماری اکثریت اس بات سے واقف ہے کہ ربوہ شہر، جسے اب چناب نگر کا نام دیا جاتا ہے، وہاں مرزائیوں کے دو قبرستان ہیں، جن میں سے ایک کو بہشت اور دوسرے کو جہنم کا نام دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس عقیدے کے ماننے والوں کے نزدیک بہشتی قبرستان میں صرف جنتی لوگوں کو ہی دفن کیا جاتا ہے، جبکہ باقی سب کو جہنم کا حقدار قرار دے کر ان کو جہنم والے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کا فیصلہ مرنے والے کی حیثیت کے تناظر میں ہوتا ہے، یعنی احمدیوں میں صرف ایک امیر شخص ہی، خواہ اس کی دولت کا ذریعہ بھلا کیسا ہی ہو، اس کو جنتی ہونے کا اعزاز حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس کی اولاد میں سے کوئی شخص غربت کی وادی سے نکل کر عمارت کا سفر کرے اور پھر اپنی جماعت کو جنت کی قیمت ادا کر دے تو اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ اس کے مرنے والے کی تدفین زدہ میت کو جہنم سے نکال کر بہشت میں دوبارہ دفن کر دیا جاتا ہے، جس کے کئی ایک ثبوت اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ہمارے محترم دوستو، اس نام نہاد بہشتی قبرستان میں دفن ہونے کے لیے مرنے والے اور اس کے لواحقین کو ایک پیچیدہ طریقے سے گزارا جاتا ہے، جس کے لیے نہ صرف قبر کی زمین حاصل کرنے کے لیے قبرستان انتظامیہ کو ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مرنے والا اپنی زندگی میں ہی وصیت تیار کروا کر اس میں کم از کم یہ شرط ضرور تسلیم کرے کہ مرحوم کی جائیداد کا 8واں حصہ جماعت کی ملکیت سمجھا جائے گا، اور اگر اس کے ساتھ ہی وہ باقی شرائط بھی پوری کر دے تو اسے اس قبرستان میں دفن کرنے کا اعزاز مل جاتا ہے، جو کہ اس عہد کے شداد کی جنت سے مشابہت رکھتی ہے، جہاں پر لائٹس، پارک، سبززار اور ہر وہ کشش موجود ہے جو کہ ایک مرزائی ذہن کے مطابق جنت میں ہو سکتی ہے۔ اور اب ذرا اس خوش نصیب خاتون کی زبانی حقائق جانیے جو کبھی اس مذہب کا حصہ ہوا کرتی تھی۔
لیکن اللہ نے اسے دینی ہدایت سے نوازا اور جس کے بعد اس پر یہ راز کھلا کہ اسلام میں جنت یا دوزخ کا فیصلہ چندوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور علیحدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے، تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی آمدن کا حصہ باقاعدہ دیتا رہا۔ اگر تھوڑے سے پیسے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تو ان کا میں رحم کہیں پہ بھی نہیں دیکھتی تھی اور اس کو امانتاً نارمل جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور میرے والد چونکہ بزرگ تھے اور نظر بھی کمزور تھی اور بہت دعاؤں والے آدمی تھے، ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے، وہاں سے اس میت کو اٹھا کے نکال کے پھر بہشتی مقبرہ میں اس شرط پہ داخل کیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتا تھا۔ 4 دن بعد یا 5 دن بعد، تو میں چھوٹی تھی تو اپنے والد سے ضد کرتی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے۔ جب اس کو نکال کے ایک ریڑی سی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا تھا، اس وقت میں میرے والد کے کندھے پہ ایک صافہ سا ہوتا تھا، وہ میرے منہ پہ بھی لپیٹ دیتے تھے اپنے، کیونکہ اتنا زیادہ تعفن ہوتا تھا اور اس میت سے، اس لاش سے ایک غلیظ اور بدبودار پانی پورا سفر جو ہے عام قبرستان سے بہشتی مقبرے تک چھڑکاؤ ہوتا جاتا تھا۔ اور اب ذرا اس خاتون جو کہ ماضی میں اس گھر کی بیٹی رہ چکی ہیں، اس کی زبانی جس کے بدنصیب والد کی بہشتی قبرستان میں تدفین کی داستانیں موجود ہیں، جو کہ آپ کو بتائیں گی کہ انہیں اپنے والد کو جنتی بنانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ صرف وہی وہ دفن ہو سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جائیداد کا 1/8 حصہ، پھر جو ان کے جو زیورات ہوتے ہیں ان پہ پیسہ لگتا ہے، پھر ماہانہ چندے، پھر سالانہ چندے، اور ایک موٹی سی فائل جس کو وصیت کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کروانی پڑتی ہے، اور اتنے زیادہ چندے لیے جاتے ہیں کہ وہ لاکھوں کی مد میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہ میرے والد صاحب نے اور میری والدہ دونوں نے وصیت کروائی تھی، تو جب 94 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ان کو ربوہ لے گئے۔ ربوہ میں لے گئے تو یہ جو ان کے کارکن ہیں وہ غنڈہ گردی اور بدماشی دکھاتے ہیں اور اس ٹائم بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں۔ تو جب کہ میرے والد صاحب کی وصیت کمپلیٹ تھی، انہوں نے کہا جی 500 روپیہ کم ہے، جنازہ تمہارا رول جائے، سڑ جائے، ہم نے جب تک آپ لوگ پیسہ پورا نہیں دو گے ہم نے ان کو دفن ہونے کی اجازت نہیں دے گی۔ میرے بھائی لڑ پڑے، میں نے کہا ان کی تو وصیت کمپلیٹ ہے، لیکن میرے والد صاحب کے دوست نے کہا کہ جو مانگ رہے ان کو دے دیں، ورنہ تمہارا جو ہے نا باپ کا مردہ وہ رول جائے گا، کیونکہ مرضیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ مردہ چاہے رول جائے، سڑ جائے، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، جب تک آپ پیسے کمپلیٹ نہیں کرو گے وہ نہیں دفن ہوگی۔ میرے بھائیوں نے اس ٹائم، تو ہر بندہ ہی اس ٹائم پریشان ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے جو فوت ہو گیا اس کی فٹافٹ تدفین ہو جائے۔ میرے بھائیوں نے فوراً 500 روپیہ دیا اور پھر ان کی تدفین ہوئی۔ دوستو، دنیا کا کوئی بھی مذہب، خواہ وہ آسمانی ہو یا زمینی، اس کی اساس انسانیت پر رکھی جاتی ہے تاکہ وہ فطرت انسانی کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ لیکن یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کی جنت کے لیے صرف اور صرف دولت مند ہونا ضروری ہے؟ امید ہے احمدی برادری بھی اس چھوٹے سے نقطے پر غور و فکر کرنے کی زحمت ضرور کرے گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس دلدل میں گر گئے ہیں انہیں بھی دولت ہدایت اور ایمان سے نوازے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔